السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں تو وہاں جو چل رہا ہے ان کی آواز آ رہی تھی. باقی ویڈیو کا اپنا کیا باہر تک آ رہی تھی. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج جو ملکی سطح کے اجتماعات ہو رہے ہیں ان میں ایک مجلس خدام الحمدیہ یو کے کا سالانہ اجتماع ہے جو آج انشاءاللہ دوپہر کو شروع ہو کر یعنی آج جمعے کے روز شروع ہو کر 3 دن تک جاری رہے گا۔ دوسرا مجلس خدام الحمدیہ کوریا کا دوسرا سالانہ اجتماع 19 ستمبر کو شروع ہو کر 2 دن جاری رہے گا۔ یہ حکمت سمجھ نہیں آئی کہ کیوں انہوں نے پیر کے دن یعنی سوموار کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عام طور پر تو جمعے کے آخر پر رکھتے ہیں اور ہفتے اتوار کی چھٹیوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مگر مقامی حالات میں کسی مسجد کا تقاضا ہوگا۔ بہرحال یہ 2 ملکی سطح کے ہمارے اجتماعات ہیں، ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ چھوٹی سطح پر ہندوستان میں کیرلا، پھر پشاور پاکستان میں اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں مثلا مظفر گڑھ وغیرہ جہاں کے مقامی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ ان سب کو میں السلام علیکم کہتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ ان مبارک اجتماعات کے اعلیٰ مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ آج کا جمعہ پاکستان کی احراری مساجد میں اور وہ جو احراری مزاج کے ملا ہیں جن مساجد پر وہ قابض ہیں ان مساجد میں ایک جشن کا سا دن ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی ایسی خوشخبری تو آپ نے ان کے لیے دیکھی نہیں کہ جس کے ذریعے سے ملک گیر ایسا جشن منایا جا رہا ہو۔ لیکن یہ ویسا ہی جشن ہے جیسے بابری مسجد کے انہدام پر ہندو پنڈتوں نے جشن منایا تھا اور بڑی تعداد میں مشرکوں نے ہندوستان میں جشن منایا تھا۔ کل ایک بابری مسجد ہی کا واقعہ راولپنڈی کی احمدیہ مسجد سے دہرایا گیا ہے۔ وہ عیدگاہ کے اوپر جو بڑی عبادت کی غرض سے عمارت تعمیر کی گئی تھی تاکہ ساری پنڈی کی جماعت ایک جگہ ہو کر جمعہ اور دیگر بڑی عبادتوں کے فرائض سر انجام دے سکے، کل اسے اسی طرح منہدم کیا گیا جس طرح بابری مسجد کو منہدم کیا گیا۔ بیرونی دیوار کی اینٹیں بھی اسی طرح ہٹا دی گئیں، جو سرونٹ کوارٹرز تھے ان کو بھی منہدم کر دیا گیا، غرضی کے کلیتاً وہاں سے ہر عمارت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ بس اس لیے جب میں نے کہا کہ اس جشن کے پیچھے ایک وجہ موجود ہے تو وہ بالکل وہی وجہ ہے جو ہندوؤں کے جشن منانے کے پیچھے تھی، مشرکوں کے جشن منانے کے پیچھے، جب انہوں نے ایک مسجد کو منہدم کیا تھا۔ اب ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک عبادت کے بظاہر ایک خدا کے عبادت کرنے والے ہیں اور ایک وہ ہیں جو کھلم کھلا ایک خدا کا انکار کرتے اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا اپنے مسلک کے مطابق کسی ایک خدا کی عبادت کرنے کی جگہ کو منظم کرنا تعجب انگیز نہیں ہے۔ ان کا مذہب غلط صحیح ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ یہاں مذہبی اقدار کے بالکل منافی، ان کو پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ ظلم کیا گیا جو قرآن کریم کے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے، اور پھر اس پر جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ حکمت مجھے سمجھ آئی کہ کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے زمانے کے پنڈتوں کو دنیا کی سب سے ذلیل مخلوق قرار نہیں دیا، بلکہ علماءہم مسلمان کہلانے والوں کو کے علماء کے متعلق فرمایا کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے شر من تحت عظیم السماء،
جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے ذلیل ترین اور کمینی ترین مخلوق اس زمانے کے علماء ہوں گے. تو حکمت واضح ہے، ورنہ بابری مسجد کا بھی کوئی ذکر اشارتاً کسی حدیث میں ملتا. مشرکوں نے جو ایسی ظالمانہ کارروائیں کی ہیں ان کا بھی کوئی اشارہ نظر آتا، مگر چونکہ ان کے مذہب کے عقائد میں یہ باتیں داخل ہیں اس لیے اس کو منافقانہ حرکت بہرحال نہیں کہہ سکتے. مگر ایک خدا کی عبادت کرنے کے دعوے دار ہو کر اس قرآن کا مطالعہ کرنے کے باوجود جس میں لکھا ہے وَمَنْ أَسْلَمُ من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا، ان بدبختوں سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو مسجدیں اجاڑنے کی فکر کرتے ہوں، اور جب ان کو اجاڑیں ان میں کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس پر ان کو طیش آئے، نمازیوں کی راہیں روکیں اور پھر مسجدوں کو ویران چھو کر دیں. صافی خرابہا، تو ایسی صحیح پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے. مردان میں بھی ہوئی، راہ والی میں بھی ہوئی، گجرات میں بھی ہوئی، بہت سی پہلے کوششیں ہو چکی ہیں. جھنگ میں بھی احمدی مساجد جلائی گئیں، مگر یہ ایک خاص انداز کی ایک نمایاں کوشش ہے جو ان سب سے ممتاز ہے، کیونکہ پاکستان جس کو دولت اسلامیہ کہا جاتا ہے، خداداد مملکت پاکستان، اس کی مملکت کی راج دہانی میں حکومت کے سائے تلے اس کے اشاروں کے تابع اس کی نگرانی میں باقاعدہ وہاں کی بلدیہ نے یہ کام کروایا ہے. اور ہندوستان اور اس واقعہ میں، ہندوستان کے واقعہ اور اس میں ایک یہ بڑا فرق ہے، وہاں کی مشرک عدالتوں نے آخر وقت تک تمام ہندو دباؤ کے باوجود یہ اپنا انصاف کا فیصلہ برقرار رکھا کہ کسی قوم کو کسی کے عبادتگاہ کو منہدم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں مومنانہ عدالت نے ان ظالموں کو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر من تحت عظیم السماء، ان کے دباؤ کے نیچے آ کے، یہ پاکستان کی مومنانہ عدالتوں کا فیصلہ ہے. اور اس کے پیچھے کیا سازشیں ہوئی ہیں، کس حد تک حکومت دخل دیتی رہی یا دے سکتی ہے، یہ باتیں تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب حکومت اترتی ہے تو اپوزیشن بن جاتی ہے، جب اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو حکومت ہو جاتی ہے. دونوں ان عدلتے بدلتے حالات میں حکومت پر یہی الزام لگاتے ہیں کہ عدالتوں کو حکم دے کر، عدالتوں سے رابطہ کر کے، ان سے سازش کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ابھی نواز شریف صاحب کا ایک بیان شائع ہوا ہے آج ہی کے اخبار میں کہ حکومت عدالت سے ساز باز کر کے کسی عدالت کو اس بات پر مقرر کر چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ضرور پھنسایا جائے. تو جب یہ آپس میں ایک دوسرے پر یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں تو یہ ذمہ دار ہیں ثبوت پیش کرنے کے. ہمیں اس جھگڑے میں ملوث ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں ہم ایک فریق نہیں رہے، یہاں ایک فریق خدا ہے اور دوسرا فریق بندوں کا ہے. تو جہاں ہم فریق نہیں ہیں وہاں ہم بے وجہ کیوں اس معاملے میں الجھیں اور ٹانگ اڑائیں. یہ تقدیر خدا کی ہے جو چلے گی اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے. جہاں تک مومن کی ذات کا تعلق ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کا تعلق ہے، ان کو ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا کی ساری زمین تمہارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. اس لیے احمدیوں سے مسجد نہیں چھین سکتے، جو مرضی کر لیں، ناک رگڑ لیں، ہر جو کچھ بھی ان کے اختیار میں حربہ وہ استعمال کر دیکھیں. محمد رسول اللہ کے سچے غلاموں سے یہ بدبخت مخلوق مسجد کا حق نہیں چھین سکتی. ایک مسجد چھینیں گے تو خدا کی دوسری زمین ان کے لیے مسجد بن جائے گی. جہاں عبادت کریں گے وہی خدا کے حضور سب سے اعلیٰ مسجد، سب سے زیادہ مقدس مسجد کہلائے گی. تو جن محمد کے غلاموں سے یہ وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بے وجہ ان باتوں پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ وہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے
جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جہاں ایک خاص نوعیت کی غم کی خبر آئے وہاں اس کے برعکس نوعیت کی بے حد خوشی کی خبر بھی آتی ہے۔ چنانچہ یہ آپ حسن اتفاق کہیں، میں تو اس کو تقدیر الہی سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو مواحد کہلانے والوں کا مسجد کا انہدام کا واقعہ ہو رہا تھا اور پاکستان سے مجھے یہ فیکس موصول ہوئی تھی کہ اس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ایک افریقن ملک غانا کی یہ رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمارے لیے ایک خوشیوں کا خاص دن ہے کہ ہم نے جس مشرق علاقے میں تبلیغ کی تھی جہاں کوئی ایک بھی موحد نہیں تھا، وہاں ہزارہا لوگ جو مسلمان ہو کر جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے ہیں، وہاں ایک بہت عظیم مسجد کی بنیاد ڈالی گئی ہے اور ہم اس مسجد کی تعمیر سے کانوں تک راضی، جس سے کہا جاتا ہے سر تاپا اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں، اور یہ ایسی عظیم خوشخبری ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اور سارا علاقہ اس کی تعمیر میں خدمت کر رہا ہے۔ وہ جو کل مشرک تھے وہ آج خدا واحد کی عبادت کے لیے ایک بڑی مسجد کے لیے محنت کر رہے ہیں، وقار عمل کر رہے ہیں، ایک عجیب نظارہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو کون ہے جو اس کو اتفاق کہے؟ مجھے تو یقین ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے ہمارے دلوں کو سہارا دینے کے لیے، ڈھارس بندھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا خدا میں ہوں، دنیا کی کوئی حکومت تمہیں میرے فضلوں سے عاری نہیں کر سکتی، میرے فضلوں سے محروم نہیں کر سکتی۔ یہ عجیب توارد کر کے دکھا دیا کہ ایک طرف وہ بدبختوں کی خبر آ رہی تھی، دوسری طرف یہ خبر مل رہی تھی۔ جہاں تک اس مخلوق کا تعلق ہے، میں اس کو ایک مخلوق کہتا ہوں کہ ہر چیز بہرحال خلقت سے تو تعلق رکھتی ہے۔ اگر وہ بگڑ جائے اور منحوس ہو جائے تو اس کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ۔ اب ما خلقہ کی ضمیر تو اللہ کی طرف جا رہی ہے، پیدا کرنے والا تو بہرحال وہ ہے، مگر جو شر بنتا ہے وہ یہ لوگ خود بناتے ہیں۔ خدا نے ایک شریف مخلوق، اعلیٰ درجے کی مخلوق بنائی، جب وہ شریر مخلوق بن جائے اور اسفل سافلین کو جا پہنچے تو ہر مخلوق سے زیادہ شریر ہو جاتی ہے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ جب انسان شرارت پر آئے تو کوئی دنیا کا جانور ایسا مضر نہیں رہتا جیسا کہ انسان شریر بن کر مضر ہو جاتا ہے۔ ان سب کے شریروں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شر من تحت عظیم السماء۔ اور جہاں تک ان مساجد کا تعلق ہے جن میں جشن منا رہے ہیں، ان کے متعلق بھی ہماری غلط فہمی دور فرما دی جب فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ تم ان کی مسجدوں کو آباد دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری مسجدیں اجڑ گئیں اور ان کی مسجدیں آباد ہیں۔ خدا کا رسول گواہ ہے کہ یہ مسجدیں ویران ہیں، اور ہر وہ زمین جس پہ خدا کے سچے بندے عبادت کرتے ہیں وہی خدا کی آباد مسجدیں ہیں۔ مساجدہم، ان کو خدا کی مسجدیں نہیں فرمایا، ان کو اپنی مسجدیں نہیں فرمایا، ان کی مسجدیں بظاہر تمہیں بھری ہوئی نظر آئیں گی، جیسے آج پاکستان میں احراری مسجدیں غیر معمولی طور پر بھری گئی ہیں، اور لیکن خراب من الہدی، خدا کا وہاں کوئی ذکر نہیں، ہدایت کا وہاں نشان نہیں ملے گا۔ یہ وہ مخلوق ہے جو جس نے دیکھنی ہو پاکستان جا کر آج کل دیکھ سکتا ہے۔ لیکن وہ مجھے اس پر وہ علی گڑھ کا ایک مزاحیہ مشاعرے کے شعر یاد آ گیا۔ وہاں ایک دفعہ کسی نے یہ طرح مصرع بنایا تھا جس کی طرز اس طرح تھی کہ دستیاب الو ہیں اور خواب الو محو خواب الو ہیں۔ اس پر ایک بڑا زبردست مشاعرہ علی گڑھ میں پری پارٹیشن ڈیز میں ایک دفعہ ہوا تھا۔ اس میں ایک شعر تھا جو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جس نے لینے ہوں لے علی گڑھ سے، ان دنوں دستیاب الو ہیں، بڑے الو ملتے ہیں وہاں، جس نے لینے ہیں وہاں سے لے۔ اور یہ تو مشاعرے کی بات تھی، واقعہ یہ ہے کہ پاکستان ہی سے یہ مخلوق دساور کو بھیجی جاتی ہے اور جس نے لینی ہو وہاں سے مطالبہ کر کے وہاں سے منگواتے ہیں۔ یہاں تک کہ بنگلہ دیش میں بھی یہ مخلوق یہاں سے منگوائی جاتی ہے۔ جب انگلستان کا معاملہ ہو تو یہاں بھی پاکستانی سے یہ مخلوق پہنچتی ہے۔
تو دیکھیں وہ شعر جو ایک لطیفے کی بات تھی، ایک دردناک کہانی کے طور پر اس بدبخت مخلوق کے اوپر صادق آ رہا ہے۔ آج جمعے کے دن جشن منائے گئے ہیں کہ ہم نے بابری مسجد کی تاریخ کو دہرایا ہے، لیکن ایک اور فرق بھی ہے۔ وہاں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، مشرق عدالت نے توحید کے حق میں فیصلہ دیا تھا، یہاں مواحد کہلانے والی عدالت نے شرک کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہاں حکومت روکتی رہی، لیکن اس کے باوجود زبردستی جب حکومت بے اختیار ہو گئی تو مسجد توڑی گئی اور ایک ایک اینٹ اتاری گئی۔ یہاں حکومت کے حکم پر اس کے شمولیت سے ان لوگوں کو رقمیں ادا کی گئیں جنہوں نے یہ چیزیں توڑی، یہ مسجد توڑی، یعنی پیسے بھی لیے حکومت سے، اور حکومت کے ارشاد پر پروانہ لکھا گیا تھا اور حکومت کی حفاظت میں یہ کام ہو رہا تھا۔ تو پھر اگر خدا کا رسول ان لوگوں کو آسمان کے نیچے سب سے بدبخت مخلوق قرار دے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، فرق بڑا واضح ہے۔ کہاں بابری مسجد کا واقعہ جہاں مشرق عدالت، چوٹی کی مشرق عدالت، تمام جج مشرق ہیں، بت پرست ہیں، مندروں کو مساجد سے بہت بہتر خدا کی یاد کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان سب نے مل کر یہ متفقہ فیصلہ دیا کہ کسی کو، ہندو کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کی مسجد کی کوئی ایک بھی اینٹ اتارے۔ اور یہاں یہ مواحد حکومتوں کی عدالتیں ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ خاص حکمت عملی استعمال ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل 2 بجے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جس کے بعد 3 چھٹیاں آ رہی تھیں، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ احمدیوں کو سٹے کی درخواست دینے کا وقت ہی نہ ملے۔ لیکن مجیب الرحمان صاحب جو امیر ہیں، وہ بڑے خدا کے فضل سے تجربہ کار اور مانے ہوئے چوٹی کے وکیل ہیں، اور ان کی اداؤں کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پہلے سے ہی سب رٹ وغیرہ اپیل تیار کر رکھی تھی، تمام کاغذات مکمل تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے۔ بعض دفعہ خط ملنے سے پہلے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا جواب آنا ہے۔ جیسے غالب نے بھی کہا ہے، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں۔ تو ہمارے مجیب صاحب بھی جانتے تھے کہ جس قسم کے لوگوں سے واسطہ ہے، پتہ ہے کہ وہ جواب میں کیا لکھیں گے، تو انہوں نے بھی جواب تیار کر رکھا تھا، مگر آخری شاطرانہ چال انہی کی چلی گئی، کیونکہ وہ شاید مجیب صاحب کو جانتے تھے، انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ یعنی اس آواز، اس فریاد کو اوپر اٹھنے کے وقت ہی نہیں دیا گیا۔ مراسی کی بلی کی طرح، مراسی نے کہیں بلی ماری، کھا رہا تھا، مراسیوں کو بڑا شوق ہے بلیاں کھانے کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بلی کھا لو ساری سردیاں گزر جاتی۔ مراسی نہیں، کیا سانسی، ہاں مجھے یاد آ رہا تھا اور بیچ میں بولنا شروع کر دیا تو لفظ ہٹ گیا۔ وہ سانسی، سانسی کہتے ہیں وہ جو، بولیں کوئی نہیں، سانسی وہ لوگ ہیں جو خانہ بدوش ہیں، اور خانہ بدوشوں میں سے ایک قسم ہے سانسیوں کی۔ وہ مشرک لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مگر مسلمانوں میں بھی اوڈ ہیں، مسلمانوں کی خانہ بدوش ہیں۔ تو سانسی خانہ بدوشوں میں یہ بات رسماً چلی آ رہی ہے بڑی دیر سے کہ سردیوں میں اگر ایک سانسی ایک بلی کھا لے تو اس کے ساری سردیاں اچھی گزریں گی، اتنا گرم گوشت ہوتا ہے۔ تو ایک سانسی کے ہاتھ بلی آ گئی اور اس نے اس کو کھانا شروع کیا، تو کوئی پاس سے گزرا، اور ہمارے ہاں رواج ہے، مشہور ہے کہ بلی کی آہ بہت اوپر جاتی ہے، بلی کو دکھ نہیں دینا چاہیے۔ تو اس نے جو دیکھا سانسی کو کھاتے ہوئے، اس نے کہا تم نے کیا ظلم کیا ہے، اس کی کوک تو عرشوں تک جاتی۔ سانسی نے کہا مجھے پتا تھا، میں نے کوک نکلنے ہی نہیں دی، نکلتی تو عرشوں تک جاتی۔ ایسا گردن دبائی ہے اس کی، اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے، اور ایک ذرہ بھی کوک نہیں نکلی۔ تو یہ جو سانسی مسلط ہیں آج کل پاکستان میں، یہ اس فن کے بڑے ماہر ہیں۔
یہ کہتے ہیں کوک نہ نکلنے دو، مگر کوکیں تو نکلتی ہیں. ظلم کی کوک تو کوئی دنیا میں دبا نہیں سکتا. عین اس وقت جب کہ یہ واقعہ ہو رہا تھا، جرمن ایمبیسی کا نمائندہ اس کی تصویریں کھینچ رہا تھا اور اپنے ملک میں ایک فیکسز اور یا ٹیلی رابطوں کے ذریعے پیغام بھیج رہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں بابری مسجد کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. آج جب کہ جماعت احمدیہ راولپنڈی نے اسی جگہ جمعہ پڑھا ہے خدا کے فضل کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ، قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی کہ کوئی مولوی کس ضرر کی نیت سے وہاں آئے. کبھی اتنا آباد جمعہ وہاں نہیں پڑھا گیا جتنا آج پڑھا گیا ہے، لیکن کھنڈروں پر پڑھا گیا. اس کی بیرونی ایجنسیوں نے آ کے تصویریں کھینچیں، ویڈیو بنائی گئیں. تو یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوک نہیں نکلنے دیں گے، ظلم کی کوک تو نکلنی، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. وہ فلم میں نے منگوائی ہے، وہ ہم انشاءاللہ MTA پر بھی دکھائیں گے تاکہ بابری مسجد کے خلاف احتجاج کرنے والوں کا اندرونی گندا کردار تو دنیا دیکھے. اگر کسی مسجد کے خلاف ظلم، کسی مسجد کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کا حق ہے تو صرف جماعت احمدیہ کو ہے، کیونکہ مسجدوں کی خاطر قربانی دینے والی مذہبی جماعت دنیا میں ایک ہی ہے، وہ جماعت احمدیہ ہے. باقی تو قصے ہیں، صرف کہانیاں ہیں. بس یہ جو واقعہ گزرا ہے اس پر میں توجہ دلاتا ہوں جماعت راولپنڈی کو بھی، ساری دنیا کی جماعتوں کو بھی، کہ اس کا رد عمل یہ نہیں کہ بیٹھ کے آنسو بہائیں. ایک زندہ جوان قوم ہے، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی ہم سے عبادت کا حق چھین ہی نہیں سکتا. زمین کا چپا چپا ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے. اسی طرح بہادری اور سر اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. مڑ کر ان بدبختوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، نظر میلی کرنے والی بات ہے. اور خدا ایک کی جگہ سینکڑوں مسجدیں پہلے آپ کو دے چکا ہے اور دیتا چلا جائے گا، اور یہ ظلم بھی خالی نہیں جائے گا. اللہ نے، جیسا کہ مجھے تصرف ہے الہی کے تابع، یہ خوشخبری ساتھ ہی پہنچا دی کہ یہاں مواحد کہلانے والے مشرک جو حرکت کر رہے ہیں، تمہیں خدا توفیق دے رہا ہے کہ وہ جو مشرک تھے وہ ان کو تم نے مواحد بنا دیا، اور وہ خدا کا ایک عظیم گھر تعبیر کر رہے ہیں. یہ واقعہ ہے جو آئندہ ہر جگہ ہوگا اور ہوتا چلا جائے گا. تو جس خدا کے اتنے انعام ہوں اور مقابل کی چوٹیں ہوں، اور ہر چوٹ پہلے سے بہت ان کے مخالف کی چوٹ سے ہزاروں گنا زیادہ عظمت رکھتی ہو، اس قوم کو، ایسے خدا کی عبادت کرنے والوں کو کیا غم کا مقام ہے. لا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا. وہ آیت کا مضمون ہم پر صادق آتا ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم کسی دنیا کی طاقت کو رب تسلیم نہیں کریں گے، ثم استقاموا، پھر اس دعوے پر ثابت قدم ہو گئے. اس میں کسی ابتلا کا ذکر نہیں، مگر لفظ استقامت میں ہر ان کہی کہانی بیان کر دی گئی. استقامت تو کہتے ہی اس کھڑے ہونے کو ہیں جب کہ قدم لڑکھڑانے کے لیے ہر کوشش کی جا رہی. جب آندھی میں درخت قائم رہے تو اس کو کہتے ہیں استقامہ. جب کسی کو دھکے دے کر گرانے کی کوشش کی جائے اور وہ نہ گرے تو اس کے لیے آئے گا استقامہ، وہ قائم رہا باوجود مخالفانہ کوششوں کے. تو فرمایا ربنا اللہ کا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے. کر تو دیتے ہیں لوگ، مگر اصل سچائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ربنا اللہ کا دعویٰ کرنے والا استقامت دکھائے. کیونکہ اس دعوے کے بعد دنیا نے دشمنی ضرور کرنی، زلازل آئیں گے، ہر مخالفانہ کوشش ہوگی کہ تمہیں راہ حق سے ہٹا دیا جائے، تمہارے قدم اکھیڑ دیے جائیں. اللہ فرماتا ہے جس نے ثابت قدمی دکھائی اس کے ساتھ کیا ہوگا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. کثرت سے فرشتے ان پر نازل کیے جائیں گے اور کیے جاتے ہیں. لا تخافوا ولا تحزنوا، تم بے خوف ہو جاؤ، تم وہ قوم نہیں ہو جو خوف کے لیے بنائی گئی ہو.
ایک ذرہ بھی تمہارے دل اس وجہ سے نہ دھڑکیں کہ دشمن طاقتور ہے اور یہ ایسے ایسے منصوبے بنا کر تم پر چڑھ دوڑا ہے. لا تخافو، خدا کے سچے عبادت گزاروں مومنوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خوف رکھیں. بس بے خوف آگے بڑھتے رہو. کچھ نقصان ہوگا ضرور، فرمایا ولا تحزنوا، کچھ ہو بھی گیا ہے، ورنہ لا تحزنوا کا موقع کوئی نہیں تھا. فرمایا معمولی سا نقصان تمہیں پہنچا ہے، مگر کس خدا کے بندے ہو جانتے نہیں ہو. بس غم نہ کرنا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ تمہیں دیا جائے گا. فرمایا وابشروا لا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور تم اس جنت کی خوشخبری سے راضی ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جنت تو پتہ نہیں کب آنکھیں بند کرنے کے بعد فوراً ملتی ہے یا اربوں سال بعد ملتی ہے. حزن تو ابھی یہیں کا تھا، خوف بھی اسی دنیا کا تھا، تو یہ دور کا وعدہ کیوں فرما دیا گیا؟ لیکن جنت کی اصل خوشخبری اس لیے کہ وہ دائمی خوشی ہے اور دنیا کی زندگی عارضی ہے. بس مراد یہ ہے کہ اگر دنیا میں وہ غم جو تمہیں لگ گیا اس کا ازالہ نہ بھی کیا جائے تب بھی تمہارا سودا کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے. جس کو اس عارضی صدمے کے بدلے ہمیشہ کی جنت کی خوشخبری دی جائے وہ بڑا پاگل ہوگا اگر اس غم میں ہی چمٹا رہے اور کہے کہ میرا یہ نقصان ہو گیا. اس لیے پہلے اس بات کا ازالہ لازم تھا، اس غلط تصور کا ازالہ لازم تھا کہ اگر ہم تمہیں فوری طور پر اس کا بدلہ نہ بھی دیں تب بھی تمہیں غم کا کوئی حق نہیں ہے، غم کا کوئی موقع تمہارے لیے نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد فرمایا، پھر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم جنت ہی میں آئیں گے، اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ رہیں. ہم وہ فرشتے ہیں کہ جو تمہیں چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہم گزشتہ مسلسل کئی سالوں سے کرتے چلے جا رہے ہیں. ہر غم کے بدلے جب خدا کی کوئی رحمت نازل ہوئی ہے تو وہ عارضی رحمت نہیں تھی، وہ آ کر چمٹ رہنے والی رحمت تھی. ایسی رحمت تھی جس نے پھر ساتھ نہیں چھوڑا اور رحمت کا قدم آگے بڑھتا رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹا. تو کتنے عظیم الشان سچے وعدوں والا رسول ہے جس سے خدا نے وعدے فرمائے اور اس نے اپنی امت کو یہ خوشخبریاں دیں. بس جماعت احمدیہ کے لیے نہ خوف کا مقام ہے نہ غم کی جگہ ہے، کیونکہ ہر قربانی کے بعد آپ کو عظیم تر برکتیں ضرور نصیب ہوں گی. ایک جگہ کے نقصان کے بدلے وسیع تر علاقے آپ کو عطا کیے جائیں گے. ایک مسجد کے نقصان کے بدلے جیسا کہ میں نے بتایا اول تو ساری زمین مسجد بنا دی گئی، مگر ظاہری مسجدیں بھی اس سے بہت بڑھ کر وسیع تر زیادہ شان والی ایسے علاقوں میں ملیں گی جہاں لوگ حیا رکھتے ہوں، جہاں لوگ خدا کا خوف رکھتے ہوں، جہاں مساجد کی بے حرمتی گناہ سمجھا جاتا ہے. امن کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت میں آپ کو ایسی مسجدیں عطا ہوں گی. اور زور لگانا ہے تو لگا دیکھیں مولوی بھی، ان کی حکومتیں، ان کی عدالتیں، خدا کی اس تقدیر کو یہ بدبخت کبھی بدل نہیں سکتے. ناممکن ہے کہ اللہ کی اس تقدیر کو یہ بدل دے. پہلے کب بدل سکیں جو اب بدل کے دکھا دیں گے. اس لیے میں ان لوگوں کو جو آج اشکبار ہیں، حزین غم دلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بھاری دل لیے بیٹھے ہیں، ان کو بتاتا ہوں کہ ان آنسوؤں کو پونچھ ڈالو. تمہارے لیے رونے کا مقام نہیں، ان بدبختوں کے لیے رونے کا مقام ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا. قرآن کریم ایسے موقعوں پر فرماتا ہے کہ یہ ہنس رہے ہیں. ان بدبختوں کو پتہ کیا ہے کہ ان کے لیے کیا مقدر ہے. اگر ان کو سمجھ آئے کہ کیا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے ہنس رہے ہیں تو ہنسیں کم اور روئیں بہت. ایسا روئیں کہ وہ رونا پھر ختم نہ ہو. تو ان کے لیے تو خدا کی تقدیر وہی ظاہر ہوگی جو دائمی رونے میں
होने पर इनको मजबूर कर देगी। लेकिन इस ज़िम्न में मैं पाकिस्तान के अहमदियों को भी और सब दुनिया के अहमदियों को भी फिर याद दहानी कराता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान के अहमदियों का ताल्लुक़ है, अपने वतन की महब्बत से हाथ न धो बैठे। जिस सरजमीन में इनको दुख पहुँच रहे हैं वो उनका मौलद भी है, उनका मौतन भी है, जो खुदा के पाक बंदे हैं। और इनमें भी सब मौलवी एक जैसे नहीं हैं। बदबख्त मुल्ला एक अपनी अलग शान रखता है, वो चेहरे की नहुसत से पहचाना जाता है। उनकी तस्वीरें आप रोज़ाना जंग में छपते हुए देखेंगे और साफ पता चलता है कि ये कौन सी मखलूक है। मगर अक्सर शरीफ उलमा तो बेचारे अखबारों में आते ही नहीं हैं और खुफिया हमारे खुतबे भी सुनते हैं, अहमदियों से अलग मोहब्बत से मिलते भी हैं। और बहुत से ऐसे मौलवी हैं जिन्होंने अपना खामोश साया वहाँ के निस्बतन कम तादाद अहमदियों पर रखा हुआ है, इस तरह कि वो लोगों को शरारत से बाज रखते हैं। वो नेक दिल मौलवी लोगों को बताते हैं सब फसाद की बात है, तुमने ये नहीं करना। और इस तरह खामोशी के साथ उनको एक नेकी की तौफीक मिल रही है। इसलिए ये ख्याल कर लेना कि सारे पाकिस्तान का हर मौलवी बदबख्त हो चुका है, ये दुरुस्त नहीं है। उम्मत मोहम्मदिया के सब मौलवी एक वक्त में बदबख्त हो ही नहीं सकते, मेरा तो ये अक़ीदा है। बहुत से शरीफ हैं लेकिन बेआवाज़ शरीफ हैं, और उन लोगों को हमारी बद्दुआ नहीं पहुंचनी चाहिए, उनके लिए दुआ होनी चाहिए। अल्लाह ताला उनको इन बदबख्त मौलवियों के शर से बचाए, उनको क़ुव्वत गोयाई अता करे, उनको ताकत अता करे कि वो हक़ बात के लिए जुर्रत के साथ खड़े हो सकें और उसकी वकालत कर सकें। और जो शराफत दिखा रहे हैं कमज़ोरी के बावजूद, अल्लाह इनकी जज़ा अता फरमाए। जहाँ तक मुल्क का ताल्लुक़ है, ख़तरा सिर्फ़ ये है कि जब बदबख्त इस कसरत के साथ खुले आम मज़ालिम करें तो बाज़ दफ़ा खुदा की तक़दीर सारे मुल्क पर नाजिल हुआ करती है। और अल्लाह ताला ने इस मज़मून को कुरान करीम में खोल कर बयान फरमाया है कि फिर ये ज़रूरी नहीं होता कि महज मज़लूम ज़ालिम ही पकड़ा जाए। एक अज़ाब आम आ जाता है जिसमें फिर जो मासूम है वो भी मारा जाता है। अब जब आलमगीर जंगें होती हैं तो जंग ये तो नहीं देखती कि ये मासूम शहरी था या ज़ालिम शहरी था, उसके बदअसरात में ये सारे लोग बराबर ही हिस्सा पाते हैं। हाँ, इस्तिस्नाई तौर पर जब खुदा की तक़दीर किसी की हिफाजत फरमाए तो उनके साथ गैर मामूली सलूक भी होता है। जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जंगों की खबर दी तो साथ ही खुशखबरी भी अता फरमाई कि आग है, पर आग से वो सब बचाए जाएंगे जो कि रखते हैं खुदाए ज़ुल अजाइब से प्यार। तो खुदाए ज़ुल अजाइब से प्यार ना रखने वाले भी तो कुछ मासूम होते हैं, और आमत नास बेचारे जाहिल हैं, और जहालत अपनी ज़ात में एक जुल्म है जिसमें वो मुलव्वस हैं। लेकिन उनमें भी कुछ कम जाहिल हैं, कुछ की फितरत ऐसी साफ़ है कि वो अपनी जहालत के बावजूद फितरत सहिया के ख़िलाफ़ हरकत नहीं कर सकते। इनकी अगर तादाद काफ़ी ना होती तो पाकिस्तान में जमात अहमदिया के हालात बहुत बदतर होते। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम नास में जहालत के बावजूद अभी फितरत सहिया का गलबा है, और आमतुन नास की जो राय है वो हक़ को पहचानती है, कम से कम इस हद तक कि जुल्म में कदम नहीं रखने देती उनको। मौलवी की बात में अपनी जहालत की वजह से यकीन भी कर लें तो फितरत उनको इजाज़त नहीं देती कि वो मासूम लोगों पर जुल्म करें। बस अक़ीदे के इख्तिलाफ़ की वजह से उनकी फितरत उनको किसी पर जुल्म की इजाज़त नहीं देती। इन लोगों की बड़ी कसरत पाकिस्तान में मौजूद है, और वही हैं जो हमेशा इब्तिलाओं के वक्त अल्लाह ताला से ये सादत पाते हैं कि जमात अहमदिया को मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रंगों में अपने सहारे देते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये रिवाज था। मुशरिकीन में कुछ बहुत बदबख्त थे और कुछ
اپنے نفس میں شرافت کا مادہ رکھتے تھے، اور انہی میں سے بعض ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی جب وہ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے مکے، یہ اعلان کیا کہ یہ میری پناہ میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ پناہ تو خدا کی تھی جس میں وہ داخل ہوئے تھے، لیکن اس شخص میں یہ شرافت ضرور تھی کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی کوشش بھی نہ کرے ان کو نقصان پہنچانے کی۔ ایسے بہت سے مسلمان صحابہ تھے جن کو اپنی دوستی، ذاتی تعلقات، عمومی شرافت کی وجہ سے اہل مکہ کے رؤسا اپنی پناہ میں لے لیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ روزمرہ کی تنگی جو بہت بڑھ سکتی تھی اس میں کمی رہی، حد اعتدال سے آگے نہ گئی۔ بس جماعت احمدیہ پاکستان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہے، اپنی بے اختیار بد دعاؤں میں یہ ظلم نہ کریں کہ ان شرفاء کو بھی شام نشانہ بنا دیں۔ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں ایسے شرفاء کو کثرت عطا فرمائے، اور ان بدبختوں سے ایک ایسا نتھار کر الگ سلوک کرے کہ باقی دنیا کے لیے یہ عبرت بن جائیں۔ یہ بد دعا جو ہے یہ اس لیے جائز ہے کہ اس سے قوم کا فائدہ ہے، اس میں ملک کے بچنے کا امکان ہے۔ اگر آپ کی یہ بد دعا قبول نہ ہو اور خدا ان لوگوں بدبختوں کو نتھار کر الگ کر کے ان سے نمایاں طور پر مومنوں کی پر ہونے والے ظلم کا انتقام نہ لے، تو پھر یہ خطرہ ہے کہ سارا ملک ہی ان کی نحوست کے نیچے پیسا جائے گا، اور ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو مجھے تو یہ خطرات دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ لڑنے والی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، یہ ان کا اونچ نیچ تو ہوتا رہے گا، لیکن خدا کی ایک وہ تقدیر ہے جو اپنے ظالمانہ رویے سے، غیر منصفانہ رویے سے یہ آسمان پر خود بنا رہے ہیں۔ تقدیر تو اللہ کی ہے، مگر اپنے جرائم سے بعض دفعہ بعض قومیں خاص قسم کی تقدیر لکھوا رہے ہوتے ہیں، اور فیصلہ تو جج ہی دیتا ہے، مگر ایک معصوم کے حق میں اچھا فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، ایک بدبخت کے حق میں برا فیصلہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ان معنوں میں مجرم پیشہ اپنا فیصلہ جج سے لکھوا لیتا ہے۔ تو یہ دعا کریں کہ وہ فیصلہ نہ لکھا جائے جیسا کہ بغداد کے حق میں ایک دفعہ لکھا گیا تھا، جب بغداد پر جو حملہ کیا گیا ہے تیمور لنگ کی طرف سے یا اور کسی اس وقت جو ریاستیں، کوئی نہ بولے بیچ میں، جو ریاستیں اس کی جنوب، مغرب اور جنوب میں روس کے جنوب میں واقع ہیں مسلمان ریاستیں، ان میں ایک ازبکستان بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، اور اس سے ساتھ منگولیا بھی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے، خاص طور پر ازبکستان کا علاقہ، جہاں سے وہ ہرڈز، گولڈن ہرڈز آئے ہیں۔ ان کو سنہری حملہ آور قومیں قرار دیا جاتا تھا، اور بار بار پے بپے انہوں نے یلغار کی ہے جو یورپ تک بھی پہنچی ہے، اور اتنے زبردست حملے ہوتے تھے کہ ساری دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتیں اس کے تصور سے بھی کانپتی تھیں کہ یہ لوگ حملہ آور ہو کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی تھی۔ ایسے ہی ایک حملے کے دوران کسی بادشاہ نے، بغداد کے بادشاہ نے ایک بزرگ ملہم کو دعا کے لیے کہلا کے بھجوایا، اور کہا کہ خدا کے لیے ہمارے پاس اب کوئی دفاع نہیں رہا۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور بغداد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کوئی ہماری پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کو روک سکیں۔ تو آپ دعا کریں، دعا کے ہتھیاروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ دوسرے دن صبح جب بادشاہ نے اس بزرگ کی خدمت میں جواب کے لیے آدمی بھجوایا، تو اس نے کہا کہ ساری رات میں دعا کرتا رہا، اور ساری رات مجھے یہ الہام ہوتا رہا ہے کہ یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، کہ اے کافرو، میں خدا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان فاجروں کو قتل کرو۔ اور یہ الہام حیرت انگیز دردناک شان کے ساتھ پورا ہوا ہے، کیونکہ اس بغداد کے حملے کا نمایاں نشان قتل عام تھا۔ اتنا ایسا قتل عام ہے جو تاریخ میں شاذ کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔
ایک جوہا جو مسخرہ تھا وہ بچ گیا تھا اس حملے میں، اور شاید کوئی اتفاق سے قسمت سے بچا ہو، ورنہ بادشاہ کا حکم تھا جس پر پوری دیانتداری سے اس کی فوج نے عمل کیا کہ اس شہر کے ہر باشندے کو تہہ و تیغ کر دو، نہ مرد بچے، نہ عورت بچے، نہ بوڑھا، نہ بچہ، نہ جوان، تمام کے تمام قتل کیے جائیں۔ اور مورخ یہ لکھتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، کہ تمام شہر میں ہر مرد و زن، ہر بوڑھے بچے کو یکساں قتل کر دیا گیا، اور پورا شہر ویران ہو گیا۔ کہتے ہیں ہفتوں بعد تک دجلہ کا رنگ ان کے خون سے سرخ رہا۔ بس جو الہام الہی تھا وہ دیکھیں کس شان کے ساتھ پورا ہوا ہے، اگرچہ یہ دردناک شان تھی، لیکن تھی شان ہی، کیونکہ خدا کے کلام کی شان تھی، جس نے اس حملے کو ایک حیرت انگیز قتل عام کے حملے میں تبدیل کر دیا۔ اور حکم کس کو مل رہا ہے؟ کفار کو۔ عام طور پر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں، خدا کچھ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، مگر جب یہ خدا کے ماننے والے مشرکوں سے بھی زیادہ بدبخت ہو چکے ہوں، اور وہ بے حیائی جس کی مشرک جرت نہ کریں، اس کے یہ مواحد اس پر جرت کرنے لگیں، تو پھر یہی تقدیر ہے جو اس ایسی قوم کے اوپر صادق آ سکتی ہے کہ یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، کہ اے کفار اب وقت آ گیا ہے کہ ان فجار کو قتل کرو۔ لیکن مشکل یہی ہے کہ اگر یہ فجار قتل ہوں تو ہمارے ہم وطنی قتل ہوں گے۔ اگر یہ سرزمین مشرکوں کو پاؤں تلے روندی جائے تو ہمارا اپنا وطن ہے جو ان مشرکوں کے پاؤں تلے روندا جائے گا۔ بس یہ وقت دعاؤں کا وقت ہے، ان معنوں میں بد دعاؤں کا وقت نہیں، یعنی کہ قوم کے لیے بد دعا کریں نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر وقت ہے تو قوم کے لیے دعا کا وقت ہے، اور قوم کے لیے دعا کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کی جائے۔ یہ بدبخت اپنی سزا کا حصہ پائیں، تب ان کی نحوست کا سایہ قوم کے سر سے اترے گا، اس کے بغیر یہ سایہ اس قوم کو کہیں کا نہیں رہنے دے گا۔ بس مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ نوبت قریب تر آتی جا رہی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی تقدیر کس طرح ظاہر ہو، مگر چونکہ میرا فرض ہے کہ قوم کے اہل دانش کو سب کو متنبع کر دوں، اور چونکہ میں جانتا ہوں کہ شریف علماء تو حق کی خاطر میرا خطبہ سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن شریر علماء رخنے تلاش کرنے کے لیے، خرابیاں تلاش کرنے کے لیے، یا تجسس کی طور پر بھی خطبہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ چنانچہ ان کے براہ راست کئی دفعہ خط آ جاتے ہیں کہ آپ نے خطبے میں یہ بات کی تھی، فلاں تقریر میں یہ کہا تھا، اور ہم نے یہ سنا اور دیکھا۔ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو دور ہے ہمارا MTA کا، اللہ تعالیٰ نے جماعت کے عالمی غلبے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ وہ دشمن جس تک ہماری آواز نہیں پہنچا کرتی تھی، جنہوں نے ہماری آواز کی ساری راہیں بند کر دی تھی، یہاں تک کہ اپنوں تک بھی نہ پہنچیں، اب ان کے گھروں میں یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ ایسے مولوی ہیں جن کے بچوں نے اپنے باپوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے، کہا کہ ہم سنیں گے دیکھیں گے تو MTA دیکھیں گے، اور کوئی ہم نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا۔ اور ان بوڑھے مولویوں نے اپنی جوان بیویوں کے ڈر کے مارے اف بھی نہیں کی، وہاں سارا مذہب جاتا رہا۔ مسجد میں تقریریں کہ کوئی ان کے قریب نہ آئے، اور ان بچوں نے خود احمدی دوستوں کو بتایا کہ ہم نے تو اپنے گھر میں یہ کر دیا ہے، اور ابا کی مجال نہیں ہے کہ روکیں، وہ ہوں یا نہ ہوں ہم MTA ہی دیکھتے ہیں۔ تو جب خدا کی تقدیر نے یہ جوابی کارروائی فرما دی ہے تو ان کے کانوں تک تو اب بہت ہی بات پہنچنی ہے۔ ان کی آنکھوں نے تو یہ ان کے دلوں کو آگ لگانے والے مناظر دیکھنے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جتنا ظلم جماعت احمدیہ پہ کرتے ہیں، اللہ کے اتنے فضل نازل ہوتے ہیں کہ جو آپ پر فضل کی رحمتوں کی بارشیں بنتے ہیں، وہ ان کے لیے یوں لگتا ہے جیسے آگ برس رہی ہے، سرتا پا جھلس جاتے ہیں، اور اب تو ان کے گھر میں اندر بھوننے کے انتظام ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں کس نظر سے بیچارے دیکھتے ہوں گے، کیا کیا وہ محسوس کے رہ جاتے ہوں گے کہ دیکھو یہ ہمارے سامنے ہمارے خلاف
دلائل دے رہا ہے, ہماری کچھ پیش نہیں جا رہی. زیادہ سے زیادہ ایک چیتھڑا ہے جنگ, اس نے ایک مضمون لکھ دیا تو اس میں کون سی امید ہونے کی بات ہے؟ وہ سب وہی بکواس ہے جس کے بارہا جواب دیے جا چکے اور بھی دیتے رہیں گے. اس کے نتیجے میں نقصان نہیں پہنچ سکتا جماعت کو. آج ہی کے ڈاک میں ایک خط میں نے دیکھا جس میں لکھا تھا کہ ایک بچی نے لکھا ہے پاکستان سے کہ میری ایک سہیلی تھی, میں اس کو بہت تبلیغ کرنے کی کوشش کرتی تھی, وہ سنتی نہیں تھی, لیکن یہ جو پچھلے دنوں میں یہ باسی کڑی کو وال آیا ہے اور جماعت کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا, کہتے وہ پروپیگنڈا پڑھ کر اس کو خیال ہے کہ چلو میں تحقیق تو کر لوں, اور تحقیق کی تو آج میں یہ خوشخبری دے رہی ہوں کہ وہ بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکی ہے. تو ان کے مقدر میں تو شکست ہی شکست, ہارنا ان کا ایسا اٹل مقدر ہے جس سے کسی قیمت بچ سکتے ہی نہیں ہے. بس جوابی کارروائی اس کی یہی ہے کہ ان اکثریتوں کو اقلیتوں میں تبدیل کر دیا جائے, اور یہی ہوگا. کوئی نہیں ہے جو اس بات کو بدل سکے. بس اہل ہمت بنے, بیٹھ کر رونے سے, تصفے بہانے سے یا اپیلیں کرنے سے بھی کچھ نہیں بننا. بڑی سے بڑی عدالتیں وہ ہیں جن تک آپ پہنچ چکے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی خیر کی توقع کے آثار ہوں تو توقع رکھے. جہاں ہر بات اپنی انتہا سے تجاوز کر چکی ہو, وہاں آپ کیا توقع لگائے رکھے ہیں؟ حقیقت میں جو میں یہ منع نہیں کرتا کہ آپ اپیلیں کریں, لیکن جیسا کہ آپ نے خود ہی مجھے بتایا کہ ہمیں پتہ تھا کیا جواب آئے گا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئندہ اوپر سے کیا جواب آئے گا, اس سے اوپر سے کیا جواب آئے گا. آخر اپیل خدا کے حضور کرنی ہوگی, وہاں سے جو جواب آئے گا اس کا بھی ہمیں علم ہے, اور اسی جواب کی میں باتیں کر رہا ہوں. ایک جواب ہے جو آ چکا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اٹھو اور آگے بڑھو اور غالب آؤ اور ان پر فتح حاصل کرو, اور ان کی اکثریتوں کو اقلیتوں میں تبدیل کر دو, کیونکہ تمہیں اسی لیے بنایا گیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. محمد رسول اللہ کے غلام ہو, اور اس زمانے میں محمد رسول اللہ کے حق میں جو میری پیشگوئی کی تھی, یعنی خدا یہ کہتا ہے, وہ تمہارے ذریعے پوری کی جانی ہے. اگر تم پھیلو گے نہیں تو کیسے یہ پیشگوئی پوری ہوگی؟ بس راولپنڈی کی جماعت ہو یا کوئی اور مظلوم پاکستان کی جماعت یا پاکستان کی جماعت بحیثیت عمومی, ایک ہی علاج ہے. جتنی بدبختی اور بے حیائی کے ساتھ یہ تم پر حملہ کرتے ہیں, اسی کے مقابل پر بہت بہادری کے ساتھ, مگر خدا کے حضور عاجزی کے ساتھ, کامل انکسار کے ساتھ, پورا توکل رکھتے ہوئے تبلیغ کا جوابی حملہ کریں. پھر اس راہ میں جو مشکلات ہیں, اگر حکمتوں کے تقاضے پورے کرنے کے باوجود آئیں تو یہ شہادت ہے, یہ قربانیاں ہیں جن پر قوموں کے سر فخر سے بلند ہو جایا کرتے ہیں. اس پہ کوئی حرج نہیں, کوئی غم نہیں ہے. لیکن خدا نے جو شرطیں مقرر فرمائی ہیں کہ حکمت کے ساتھ, دعا کرتے ہوئے, صبر کے ساتھ پیغام کو پھیلاتے چلے جاؤ, اور کوئی پرواہ نہ کرو کہ اس کے مقابل پر قوم کیا رد عمل دکھاتی ہے. وہ کرو تو یقین جانو کہ خدا کی وہ ساری خوشخبریاں جو محمد رسول اللہ کی امت کے ساتھ آخری زمانے میں وابستہ ہیں, وہ تمہارے ذریعے پوری ہوں گی, اور خدا تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. اس راہ میں ظلم ہوں گے, یہ مجھے علم ہے, مگر وہ ظلم اور طرح کے ظلم ہے. یک طرفہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ظلموں کا نشانہ بننا, یہ کیسے ظلم ہے؟ اس میں تمہیں کیا لطف آ سکتا ہے؟ لیکن جب خدا کی خاطر اس پر توکل کرتے ہوئے, کمزور ہونے کے باوجود طاقتور پر جوابی حملہ کرتے ہو, پھر جو کچھ نقصان پہنچتا ہے وہ فخر کے لائق نقصان ہے, وہ لطف کے لائق نقصان. ویسے نقصان بے شک اٹھاؤ, کیونکہ اسی آیت کریمہ میں جس کی میں نے تلاوت کی تھی, پھر آخر پہ یہ فرمایا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اب تو ہمارا ساتھ ٹوٹنے کا ساتھ نہیں, اس دنیا میں بھی ہم ساتھ ہیں, اور آخرت میں تو ضرور ساتھ ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ.
دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کے جو نقصانات ہیں، ان کے غموں کا بھی ازالہ تو کیا جائے گا، مگر جو تم چاہتے ہو، جو تمہاری دل کی گہری تمنائیں مانگ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں آخرت میں ملیں گی۔ اور فرمایا دیکھو جن چیزوں کا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں، جانتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ نزلا من غفور الرحیم، غفور سب سے زیادہ بخشش کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا کی طرف کے تم مہمان بنائے جانے والے ہو، اس کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ جتنا معزز مہمان ہو اتنا ہی بڑے اعزاز کے ساتھ مہمانی کی جاتی ہے، مگر جتنا معزز میزبان ہو، اصل مہمانی کی شان تو میزبان سے وابستہ ہوا کرتی ہے۔ ایک بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ایک غریب کی کٹیا میں اتر جائے گا، وہ چاہے گا کہ جان نشاور کر دوں، مگر پھر بھی غریب کی مہمانی ویسی ہی رہے گی۔ لیکن صاحب اکرام بادشاہوں کی مہمانی جس کو نصیب ہو جائے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام مقرر فرمایا ہے کہ ثابت قدم رہنا، بے خوف آگے بڑھتے چلے جانا، کچھ نقصان ہوں گے، وہ غم پورا کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں، اس دنیا میں بھی پورا کریں گے، مگر اگر تم اس راہ میں مارے گئے یا کچھ عرصے کے بعد جب بھی تم ہمارے پاس واپس لوٹو گے، تو ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ جو خدا کے فرشتے تمہاری تائید میں، تمہاری خدمت پر اس دنیا میں مامور تھے، وہ آخرت میں بھی مامور رہیں گے، وہ تمہارا ساتھ وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جائے گا جس کی گہری تمنائیں تم رکھتے تھے لیکن حاصل نہ کر سکے۔ جو کہو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا، اور یہ خدا غفور الرحیم خدا کی طرف سے مہمانی ہوگی، تمہاری مہمان نوازی کے سامان ہوگی۔ ایک پہلو سے میزبانی کہا جا سکتا ہے، یعنی خدا میزبان ہے تو اس کی طرف سے میزبانی ہوگی، تم مہمان ہو تو تمہاری مہمانی ہو رہی ہے، مگر اس سے بڑھ کر اعلیٰ مہمان نوازی کا کوئی تصور ممکن نہیں۔ تو جس راہ کی طرف قرآن نے ہمیں بلایا ہے، جس راہ میں آگے بڑھنے کی طرف خدا تعالیٰ نے ہمیں آواز دی ہے، اس راہ میں آگے بڑھنا ہے، حکمت کے ساتھ ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ فتنہ و فساد نہ ہو، ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقاصد کم سے کم نقصان سے پورے ہوں، اور اللہ ایسا ہی کرے گا۔ مگر اس کے باوجود اس راہ میں اگر کوئی دکھ ہوئے، کوئی مصیبتیں دیکھنی پڑیں، کوئی اور مسجدیں بھی مسمار ہوئیں، تو غم کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ وہ مصیبتیں ہیں جو تمہارے جہاد نے خود بلائی ہیں، جہاد کا ایک لازمی حصہ ہیں، اور جہاد کی راہ کی مصیبتیں بعض دفعہ اتنی پیاری ہو جایا کرتی ہیں کہ جو لوگ ان مصیبتوں سے گزرتے ہیں ان کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، ان کی لذتیں ان مصیبتوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض شہداء کو جب شہادت کے بعد خدا نے پوچھا، اور اس واقعہ کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اطلاع دی کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہاری قربانی، تمہارے جذبہ شہادت سے ایسا راضی ہوا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا عرض کی؟ انہوں نے عرض کی کہ اے خدا، ہمیں پھر زندہ کر، ہم پھر شہید کیے جائیں، پھر ہمیں زندہ کر، پھر ہم شہید کیے جائیں، اور میں اسی طرح 100 زندگیاں پاؤں اور 100 شہادتوں کا اعزاز حاصل کروں، کیونکہ جو لطف مجھے اس شہادت میں آ گیا ہے وہ اپنی جزا آپ تھا، اس کی میں اور جزا کا تو اس سے کیا مطالبہ کروں؟ بس یہی میری جزا ہے جو دائمی کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں یہ پہلے رکھتا، میں لکھ نہ چکا ہوتا کہ جو ایک دفعہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا دوبارہ اس پہ نہیں بھیجا جائے گا، تو میں تمہاری یہ تمنا بھی قبول کر لیتا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ تو تم دکھ مانگ رہے ہو، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ اس شہید ہونے والی کی زندگی کے اس آخری لمحے کا لطف ایک ایسا لطف تھا جس کو باہر کی دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بس جہاد کی راہ کی جو قربانیاں ہیں ان کا کوئی غم نہیں ہے، اور جو ضرور لازماً پیش آنی ہے وہ تو آئیں گی، لیکن بہت معمولی ہوں گی۔ جو عظیم انعام اس کے نتیجے میں ملتے ہیں اس کے مقابل پر یہ قربانیاں
मामूली कुछ भी नहीं है, रास्ता चलते कि कांटे की मामूली सी तकलीफ से ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि रावलपिंडी की जमात अगर अज़मत किरदार रखती है, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी का दावा करती है, तो यही इंतकाम है जो उनको लेना चाहिए, और खुदा आपके साथ होगा और इस इंतकाम में आपकी पूरी मदद फरमाएगा। और तमाम दुनिया की जमातें उनके साथ मिलकर इस इंतकाम में पूरा हिस्सा लें। इन मानों में खुदा मुंतकिम है कि बुराई का बदला अच्छाई से देता है। जो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं उनको जहन्नम की तरफ बुलाने से बेहतर जन्नत की तरफ बुलाने से बेहतर इंतकाम और क्या हो सकता है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।